اور ہوں گے۔ آج تو سب سے اچھا بچولیا وہ ہے جو زیادہ کیش دلوا دے، سب سے اچھا سسرالیا وہ ہے جو بہت زیادہ پیسہ دے دے، کیش دے دے۔ یہ آج کا مزاج ہے، اور ان بچولیوں سے بھی اللہ بچائے۔ اتنا لمبا لمبا جھوٹ بولتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جھوٹ کے دسترخوان بچھاتے ہیں یہ لوگ۔ اعظم صاحب ہو گئی آپ کی شادی؟ ابھی نہیں ہوئی ہے نا؟ میری بات غور سے سننا۔ اتنا لمبا لمبا جھوٹ یہ بچولیے بولتے ہیں، بیچ والے۔ برا مت ماننا اگر کسی کا بچولیا یہاں بیٹھا ہو، اصلاح کرنا اپنا۔ اگر پوچھو کہ بھئی کیسے آنا ہوا کہ رشتہ لے کے آئے ہو، انہوں نے مجھے بھیجا ہے اور کہا بھائی یہ رشتہ کرا دو۔ کیسی یہ لڑکی؟ تو بچولیا ایسے آنکھ بند کر کے کہے گا کہ تم دیکھ کے انکار تو کر ہی نہیں سکتے۔ اور آج محمد صاحب یہ رشتہ کر لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ کوئی ہنر ایسا نہیں جو اس لڑکی میں نہ ہو۔ اتنا لمبا جھوٹ اس نے بولا۔ اب آج محمد صاحب کی نیت پہلے ہی خراب۔ اتنے ہنر مند، گھر میں آئے گی تو گھر میں بہاریں آئیں گی، نسلیں پروان چڑھیں گی، بچوں کی پرورش اچھی ہوگی، تعلیم یافتہ ہے، کتنی اچھی ہوگی، کیسا مزاج ہوگا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ بتائیے صاحب ہم بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، کہیں خطرناک تو نہیں ہے؟ بچولیا کہتا کہ آج تک محلے میں کسی نے اس کی آواز سنی نہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ بول دیا۔ آج تک محلے میں کسی نے اس کی آواز سنی نہیں، بس کر لو۔ اب بے وقوف بنایا ہمیں۔ اس کے بعد لڑکی والوں سے جا کے کہتے ہیں ایسا لڑکا ہے کہ اسے کمانے کے علاوہ فرصت ہی نہیں ملتی۔ اور دھوکہ مت کھانا اس دنیا سے، جب تک لڑکے کا نکاح نہیں ہوتا ہے تو ہزار اچھائیاں اس میں ہوتی ہیں، اور جیسی نکاح کے بعد 6 مہینے گزرے تو جو باپ کہہ رہا تھا نا میرے بیٹے میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، اور اتنا اچھا بیٹا میرا کہ جواب نہیں، کمائی سے فرصت ہی نہیں۔ جو مہینے کے 60,000 کما رہا تھا 6 مہینے بعد وہی باپ لے کے بیٹھ جاتا پنچایت، کہتا کچھ تو کرو۔ کیا بات ہے؟ کہا 6 مہینے گھر میں پڑا پڑا کھا رہے ہیں، اس سے کہو اتنا تو کما لے کہ اس کے بچے کھا لیں۔ یہ دھوکے ایک دوسرے کی زندگی میں، اگر اس طرح کی باتوں پر طلاقیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ بچولیوں کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں۔ اکثر طلاقوں کی نوبت ان بچولیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ جو یہ بچولگت کرتے ہیں نا، اس میں جھوٹی سچی باتیں لگایا کرتے ہیں۔ آؤ کائنات میں تم کتنے بھی زیادہ حسن والے ہو جاؤ، لیکن حضرت عبداللہ سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتے ہو۔ کتنے بھی بڑے مقدر والے ہو جاؤ، نبی کے والد سے زیادہ عظمتوں والے نہیں ہو سکتے ہو۔ تیری بیٹی کتنی بھی بڑی خوبیوں کی مالک ہو جائے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ نقیہ تقیہ صفیہ حضرت سیدہ آمنہ سے زیادہ پارسا نہیں ہو سکتی ہے۔ کبھی ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو ساغر، رشتے نکاح بعد میں کرنا، پہلے ان بڑوں کے رشتوں پہ غور کر لیا کرو۔ آج رشتوں اور نکاحوں نے تباہیاں بربادیاں پھیلائی ہیں۔ یہ نکاح اس لیے مشروع کیا گیا تھا تاکہ اس سے آبادیاں ہو جائے، تاکہ دنیا سے مصیبتوں کا چھٹکارا مل جائے۔ لیکن آج نکاحوں میں کیا وجہ ہے کہ جب سے نکاحوں کی کثرت آج بند ہو گئی ہے، گناہوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، ہم نے نکاح مشکل کر دیے ہیں، گناہ آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ آؤ ساقب نکاح اور رشتے کیسے ہوا کرتے ہیں ذرا توجہ کیجئے۔ کتنی شان والی خاتون ہے سیدہ آمینہ۔ اللہ اکبر۔ آمینہ کے معنی امانت والی بھی آتا ہے، آمینہ کا معنی امن والی بھی آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس خاتون کو میرے رب نے محبوب کی ماں کے طور پہ اس دنیا میں قبول فرمایا وہ سیدہ آمینہ کی ذات ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت وہب ہے۔ حضرت وہب اپنے مناف کی نسل میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے۔ آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، ابھی آپ کی چھوٹی سی عمر ہے، بچپن کا زمانہ۔ آپ مصطفیٰ کا جو آج مدینہ ہے اس وقت یہ یثرب کے نام سے مشہور تھا، اس وقت یثرب کے نام سے شہر مدینہ آباد تھا۔ آپ اس سرزمین پہ آباد میں سیدہ آمینہ۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرنا بھائی، آج کے رشتے دیکھو اور اس دور کے رشتے دیکھو، آج کی بیٹیاں دیکھو اور اس دور کی بیٹی دیکھو۔ اللہ اکبر۔ بچپن کا زمانہ انوکھی نرالی شان والی ہیں۔ اس دور کا ایک اصول تھا کہ کچھ علم والے ایسے ہوا کرتے تھے
تھے, جو ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے تھے, تقدیر کا فیصلہ کر دیا کرتے تھے. ایک خاتون تھی, نام لیلا تھا. سب اس کو دیکھتے تھے, اس کا انتظار کرتے تھے. جب وہ کسی بستی پہ آیا کرتی, گزر ہوتا کسی بستی سے, تو اس بستی کی لڑکیاں, عورتیں, بچیاں آ جاتی اس کے آگے, اور آنے کے بعد اپنے ہاتھ دکھایا کرتی اور دکھا کے پوچھتی تھی, خاتون بتا میری تقدیر میں کیا لکھا ہے. اللہ نے اس کو اس ہنر سے نوازا تھا, اس علم سے نوازا تھا کہ جب وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھتی تھی تو تقدیر کے فیصلے کر دیتی تھی. تیرے نصیب میں یہ لکھا ہے, تیرے نصیب میں یہ لکھا ہے. ایک دن اس کا گزر حضرت آمینہ کے شہر سے ہونے لگ جاتا ہے. سیدہ آمینہ کی عمر شریف ابھی کم ہے, 6 یا 7 سال کی عمر شریف حضرت آمینہ کی ہے. جب گزر ہوا نا حضرت آمینہ کے شہر سے, گزرنے لگی, پورے شہر میں شور ہو گیا, لیلا آ رہی ہے جسے اپنی تقدیر کے بارے میں پتہ کرنا ہے. آئے وہ لیلا سے اپنی تقدیر کے بارے میں پوچھ لے. اللہ اکبر, جیسی لیلا نے قدم رکھا ہے, اس شہر کی عورتوں نے, یثرب کی عورتیں, بچیاں آ جاتی ہیں. آنے کے بعد اپنے اپنے ہاتھ لیلا کے آگے کر دیے. کہا لیلا بتا میری تقدیر میں کیا لکھا ہے. جس کی تقدیر میں جو ہوتا, لیلا ایک نگاہ ڈالتی, تقدیر بتا دیتی. تیرے نصیب میں یہ لکھا ہے, تیرے نصیب میں یہ لکھا ہے. اسی منظر کو دور کھڑے ہو کر کے حضرت عبداللہ کی زوجہ, میرے نبی کی والدہ حضرت آمینہ ملاحظہ فرما رہی ہیں. جیسی دور سے آپ یہ منظر دیکھ رہی ہیں, کسی خاتون نے کہا تھا آمینہ تو بھی تو جا کر کے اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھا دے, تو دیکھ تیری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. سیدہ آمینہ آگے بڑھی ہے, جانے کے بعد اپنا ہاتھ کاکینہ کے آگے جا کے کر دیا ہے. کاکینہ نے جب اس ہاتھ کو دیکھا, کاکینہ کا نام لیلا ہے, ہاتھ کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کبھی چہرہ دیکھ رہی ہے, کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے, کبھی چہرہ دیکھ رہی ہے, کبھی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی ہے. جب ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا, سب نے کہا تھا کاکینہ بتا تو سکی آخر معاملہ کیا ہے. اس کی لکیریں دیکھ کر تیری زبان پہ تالا کیوں لگ گیا. جو بھی لڑکی تیرے سامنے آئی ہے, تو نے جس کا ہاتھ دیکھا ہے, دیکھتے کی تقدیر بتائی ہے. آخر اس کی ہتھیلی میں ایسا کیا ہے جو تو پتا لگی رہی ہے. تب کاکینہ نے کہا تھا وہ لوگوں جو میں دیکھ رہی ہوں, میری آنکھوں پہ مجھے یقین نہیں ہے, کہا پتا تو سہی اس کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہہ رہی ہے. تو اس کاکینہ نے کہا تھا سنو, آمینہ کے ہاتھ کی لکیر کہہ رہی ہے, یہ بتا رہی ہے آنے والے دور میں یا تو یہ خود نبیہ ہوگی یا اس کی گود میں نبیوں کا سردار چلو کر ہونے والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی شان والی خاتون کوئی ہو تو لا کے دکھاؤ. اور پھر خدا کی قسم جب دلہن لاجواب ہے تو دولہا بھی لاجواب ہے. جب بیٹی شان والی تو بیٹا بھی عظمت والا. حضرت آمینہ